یا رسول اللہ. یا علی کس کو آواز ہے کہ جب ملک الموت جنت کی بشارت لے کر آئے گا تو ہیبت ناک شکل لے کر آئے گا یا خوشکن شکل لے کر آئے گا؟ خوشخبری والی شکل، بشارت والی شکل، جنت کی خبر دینے والی شکل. بس اس سے ثابت ہوا کہ ملک الموت کی دو شکلیں ہیں بوقت قبض روح جب وہ آتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ ملک الموت ایک ہو. عام لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ فقط اسرائیل ہے جو ملک الموت ہے. نہیں، اسرائیل تو ملائکہ موت کا چیف ہے. اسرائیل کیا ہے؟ ملائکہ موت کا چیف ہے. قرآن مجید نے یہ الفاظ کہے ہیں تتوفاہم الملائکۃ، ان کی وفات کرتے ہیں ملائکہ. یضربون وجوہہم، کچھ ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو روح قبض کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے چہروں پر کوڑے برساتے ہیں. ناراض تو نہیں ہو رہے؟ تو ملائکہ موت بہت سارے ہیں، یعنی ملائکہ موت کی ایک فوج ظفر موج ہے، اور ان کے سردار یا چیف یا بزرگار کا نام کیا ہے؟ حضرت اسرائیل. جو حضرت اسرائیل سے محبت رکھتا ہے وہ باواز بلند صلوات پڑھے. یہ صلوات آپ کے لیے بھاری تو نہیں پڑی؟ کس کے لیے آپ نے صلوات پڑھی؟ اسرائیل کے لیے، جو کہ ملائکہ موت کا سربراہ ہے. پروگرام جس کا موت تک پہنچنے کا ہے کہ میں نے یقیناً مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ گھبرائے نہیں اور باواز بلند صلوات پڑھے. صلی علی محمد وآل محمد. کچھ صلواتیں آپ کو ایسی پڑھنی پڑیں گی کہ جو آپ کو پڑھنی پھر بھی دل سے چاہیے، اور اگر آپ صلوات کا سہارا لیں گے تو یقیناً ملک الموت بھی آپ کے لیے مبشر بن کے آئے گا. بس ملک الموت کی دو شکلیں روایات و آیات کے سائے تلے ہمارے سامنے روشن ہوئی. ایک وہ شکل جو کہ ایک مومن کی روح کو قبض کرنے کے لیے ہے، اور ایک وہ شکل جو ایک کافر کی روح کو قبض کرنے کے لیے ہے. فرمائیے منافق کس کھاتے میں جائے گا؟ جی، ہمارے اندر اگر کوئی منافق بستا ہو تو ظاہر میں مومن ہوتا ہے، ہم اس کو مومن سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ سلوک بھی مومن والا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہماری گزران، ہمارا کھانا پینا رہنا سہنا مومن والا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہم تو اس کا جنازہ بھی مومن سمجھ کے پڑھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کے اندر کا پتہ نہیں ہوتا، اس کے قلب کی اصلی کیفیت کا علم نہیں ہوتا. لیکن ملک الموت کو کیا علم ہوتا ہے یا نہیں؟ جی، کیا ملک الموت بھی ہماری طرح دل کے حالات سے ناآگاہ مخلوق ہے؟ قلب میں پائے جانے والے عقیدے سے ناواقف ہے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے تو وہ بھی نہیں جانتا. نہیں میرے دوست، انسان ہونا اور ہے، ملک ہونا اور ہے. ملکوتیت کسی اور چیز کا نام ہے، بشریت کسی اور چیز کا نام ہے. اللہ نے بشر کو علیم بما فی الصدور نہیں بنایا، دل کے حالات کو جاننے کی صلاحیت ان انسانوں کو عطا نہیں فرمائی. بس اپنے اوپر قیاس نہ کیجئے ملائکہ کو.
کیونکہ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کچھ لوگ عقائد پہ باتیں کرتے ہیں، دین پہ باتیں کرتے ہیں، اسلام پہ باتیں کرتے ہیں، اپنا علم بگھارتے ہیں، اور بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے جیسا سمجھ کر وہی قیاس کرنے لگتے ہیں جو قیاس جائز نہیں ہے۔ ملک کچھ اور ہے، جن کچھ اور ہے، بشر کچھ اور ہے، یعنی ان کی تخلیق میں بھی فرق ہے، ان کی فطرتوں میں بھی فرق ہے، ان کی سرشتوں میں بھی فرق ہے۔ پس انسان فرشتے کی طرح نہیں، فرشتہ انسان کی طرح نہیں، جن انسان کی طرح نہیں، اور انسان جنات کی طرح نہیں۔ کچھ باتوں میں اشتراک ہے، بہت ساری باتوں میں افتراق ہے۔ کیا دیکھا آپ نے؟ 3 مخلوقیں تھیں، ایک مٹی سے اللہ نے پیدا کیا تھا، ایک کو نور سے پیدا کیا تھا، ایک کو نار سے پیدا کیا تھا، لیکن ذرا فرمائیے کن کو کس کے سامنے جھکنے کا حکم دیا تھا؟ نور سے کون تھے؟ ملائکہ۔ نار سے کون تھا؟ ابلیس۔ کون من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ اور مٹی سے کون تھا؟ اور آپ جو سارے بیٹھے ہیں، آپ کون ہیں؟ جو مٹی سے ہیں وہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ آدم و آدمی مٹی سے، ابلیس اور جنات آگ سے، اور ملائکہ نور سے۔ ملائکہ نوری، آدم خاکی اور ابلیس ناری۔ تیرے رب نے حکم دیا کن کو کس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا؟ جی، فقط جنات کو حکم دیا، جن کو حکم دیا، فقط ملائکہ کو حکم دیا، یا دونوں کو؟ مجھے نہیں سمجھ آتی اس مٹی میں کتنا نور تھا جس کے سامنے نوریوں کو سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو خاکی ہونے پہ شاکی ہیں، مٹی سے پیدا کیے جانے پر بیچاری مٹی کی توہین کرتے ہیں اور مٹی کو معمولی اور ادنا چیز سمجھتے ہیں۔ میرے دوست، تو اس کو نہ دیکھ کس سے پیدا کیا گیا ہے، اس کو دیکھ کیا بنایا گیا ہے۔ میں ویسے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مٹی والا افضل ہوتا ہے یا نور والا؟ جی ذرا غور سے، آپ سب نے صلوات پڑھی تھی کہ ہم سب مٹی سے ہیں۔ توجہ اس امر کی ہے۔ اس کو یوں سمجھاتا ہوں، یہ امام بارگاہ ہے، فرض کیجئے اس کے ایک کونے میں سونے کا تازیہ پڑا ہوا ہے جو پیور اور خالص گولڈ سے بنایا ہے کسی مالدار شخصیت نے۔ دوسرے کونے میں ایک لکڑی کا تازیہ پڑا ہوا ہے جو سادہ سا ہے اور پرانے طرز کے مطابق وہ لکڑی سے بنایا گیا ہے۔ آپ اس امام بارگاہ میں بحیثیت عزادار امام حسین اور شیعہ آل محمد کے حاضر ہوتے ہیں۔ فرمائیے ان 2 تعزیوں میں سے کس تعزیے کا زیادہ احترام کرو گے؟ جی ماشاءاللہ، آپ سارے سمجھدار، عقل مند، دانا، تعلیم یافتہ، حکمت سے بھرے ہوئے، ذہن لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ میں غیر تعلیم یافتہ مجمع میں نہیں پڑھ رہا، ملتان کے ایک بہترین جنٹری کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے مجھے یہ آقا سے لے کے میں آپ سے گفتگو کروں اور سوال و جواب بھی کروں۔ فرمائیے سونے کے تعزیے کے زیادہ احترام کرو گے یا لکڑی کے تعزیے؟ بھائی ذرا کچھ انصاف کرو۔ وہ لکڑی کا ہے، زائد سے زائد اس پر 10,000 روپے خرچ ہوا ہوگا، وہ سونے کا ہے، شاید اس پہ 10 کروڑ خرچ ہوا ہو، آپ دونوں کو برابر قرار دے رہے ہیں۔ بس اب آپ پہنچے اس نقطے کی طرف، بھائی ہم اس میٹیریل کو سلام کرنے نہیں آئے جس سے تعزیہ بنا ہے، ہم اس نسبت کو سلام کرنے آئے ہیں جس کے لیے تعزیہ بنا ہے۔
اللہ اکبر. اللہ آپ سب کو حج نصیب فرمائے. جو دل سے چاہتا ہے وہ قبولیت کے لیے صلوات پڑھے. صلی علی محمد و آل محمد. جب آپ کو حج نصیب ہوگا مفت میں جاؤ گے یا کچھ پیسے خرچ ہوں گے؟ جی کون دے گا؟ جس کے لیے آپ نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس صلوات کی برکت سے انشاءاللہ رب العزت آپ کو 3 لاکھ روپیہ اگر دے دے گا تو کیا پھر بھی آپ حج پر جائیں گے؟ جی نہیں بھائی، کوئی پلاٹ بک رہا ہوگا، کوئی دکان بک رہی ہوگی، کوئی اور مصیبت گلے میں پڑ جائے گی. 3 لاکھ اللہ نے صلوات کی برکت سے دیا تھا حج کے لیے، ہمیں یاد رہا یا بھول گیا؟ ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں میں نہیں بھولوں گا. میرا سوال یہ ہے پہلے کیا اللہ نے 5 لاکھ جو تجھے دیا ہے اور تو نے اسے فکس ڈپازٹ میں رکھا ہوا ہے اور 10 سال سے وہاں پڑا ہوا ہے، کیا وہ پیسہ اللہ نے حج کے لیے نہیں دیا تھا؟ کب حج واجب ہوتا ہے کسی مومن پر؟ کب حج واجب ہوتا ہے کسی مومنہ پر؟ جب استطاعت ہو. استطاعت کسے کہتے ہیں؟ استطاعت نام ہے اس بات کا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق تیرے پاس اتنا بچت کی شکل میں موجود ہو کہ تو حج کا خرچہ بھی کر سکے، گھر کا خرچہ بھی دے سکے، آمد و رفت کے اخراجات بھی برداشت کر سکے، صحت و سلامتی بھی تجھے اللہ نے دی ہوئی ہو. بس تو صحت مند بھی ہے، اللہ نے تجھے اتنی دولت دے دی ہے، مثلا 3 لاکھ بچت تیرے پاس موجود ہو گئی ہے اور تو اخراجات اپنے اور گھر کے بھی برداشت کر سکتا ہے، تو پھر بتا ابھی تجھ پر حج واجب نہیں ہوا؟ اے شیعان آل محمد، اے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی فقہ کی حقانیت پر ایمان رکھنے والوں، یاد رکھو تمہارے بہت سارے رواجات اور تمہاری بہت ساری سوچوں پر جعفریت کی بجائے حنفیت غالب ہے. ناراض تو نہیں ہوگے؟ میری کچھ عادت ہے کہ ضمن میں کچھ باتیں مجلس کے اندر کہنا ضروری سمجھتا ہوں، موضوع کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں اور بھی کہنا اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے حسین کی مجلس ہے. اللہم صلی علی محمد. اس میں شک نہیں اور 100% حق ہے کہ دست حسین مولا نے اس پاکیزہ ہاتھ میں جو یطہرکم تطہیرا کا مالک ہے، انہوں نے اپنے قلم سے لکھا تھا اور اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو مدینہ منورہ میں اپنی پوری کوشش اور اپنے پورے جہاد اور اپنے پورے قیام کی غرض و غایت اور فلسفہ اپنے دست مبارک طاہر مطہر سے لکھ کے دیا تھا، اور اس میں لکھا تھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ واريد ان اامر بالمعروف وانهى عن المنکر وان اسیر علی سیرت جدی رسول اللہ وعلی سیرت ابی علی امیر المومنین. میں اپنی بہنوں کو لے کے کیوں جا رہا ہوں؟ میں اپنی بیٹیوں کو لے کے کیوں جا رہا ہوں؟ میں مدینے سے اتنا بڑا کاروان لے کے بالفاظ دیگر کربلا کا رخ کیوں کر رہا ہوں جہاں میرے سارے مارے جائیں گے، جہاں میری بیٹیوں کا یہ حال ہوگا، میری بہنوں کے ساتھ وہ بے حرمتی کی جائے گی، یہ سب کچھ جانتے ہوئے میں جا رہا ہوں. اے مولا حسین، اتنے بڑے سنگین اور سخت سفر کی طرف اتنی کریم بیویوں کو لے کر کیوں جا رہے ہو؟ تو جواب میں کہتے ہیں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں اپنے نانے کی امت کی اصلاح کروں، میں امر بالمعروف کروں، میں نہی عن المنکر کروں، میں اپنے نانا رسول کی سیرت پہ چلنا چاہتا ہوں اور میں اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی